الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی دو نشستوں سے ادب کے معاملے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان جتنے کام بھی کرتا ہے ان کو ادب اور احترام، اور جس کام کو اللہ نے جیسے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہماری عقل جب سلامتی کی راہ پر ہو تو وہ جس طرح تقاضا کرتی ہے ایسے کرنا چاہیے۔ اور ادب، احترام، تمام چیزوں کا اللہ نے لازم قرار دیا ہے، تو دنیا میں سب سے بڑا حق ادب اور احترام کا اللہ کا بنتا ہے، جس نے پیدا کیا اور اپنے فضل اور عنایت اور مہربانی سے ایسی نعمتیں عطا کیں جن کا شمار ممکن نہیں، اور اسی کی توفیق اور رضا شامل ہو تو ایمان پر موت آ جائے، اور یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ کا کہ ہمیں علم نہیں کہ اس کے مقابلے میں دوسرے پلڑے پر کیا رکھیں۔ اسی لیے بہت بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ نے دین میں، علم میں، ہر چیز میں حصہ دیا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ 1000 برس بھی جہنم میں جلنا ہو تو ایمان پہ اگر موت آ جائے تو اس کے مقابلے میں وہ 1000 برس بھی ایک چیز ہے کہ کبھی تو یہ عذاب ختم ہوگا اور کبھی تو یہ مشکل کٹے گی، اور جو کوئی بھی اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا مانگتا رہتا ہے، اللہ اسے اس چیز سے نواز بھی دیتے ہیں۔ سو اللہ کا ادب اور اللہ کا احترام یہ بھی ان کاموں میں سے ہے جو انسان کو کرنے چاہیے۔ اسی لیے عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اعلیٰ درجے کے محدث تھے اور اللہ نے بڑا علم دیا تھا، تابعین میں سے تھے اور بعض کے نزدیک تبع تابعین میں سے، وہ یہ کہتے تھے کہ ابن السائب رضی اللہ عنہ ملنے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور ام المومنین رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو دعا کرنے میں اس بات سے بچنا کہ تم ردیف اور قافیے ملاتے پھرو، یعنی دعا میں جان بوجھ کے ہم وزن الفاظ لانا، ایسی دعا جس میں سجع کیا جائے، یعنی قافیہ بندی کی جائے اور
تکلف سے ایسے الفاظ لائے جائیں کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کے وزن پر جا پڑے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوستوں کا زمانہ دیکھا ہے، وہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ دعا کا تقاضا یہ ہے اور اس کا ادب یہ ہے کہ انسان کے جی میں جو آتا ہے اسے مناسب الفاظ سے مانگے۔ یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے الفاظ تلاش کرتا رہے اور الفاظ بھی وہ تلاش کرے جو شاعری کے درجے کے ہوں۔ تو اللہ کا ادب اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان دعا میں بھی اللہ تعالی کے حق کو پہچانے اور اپنی بندگی کو، وقت کو دیکھے، اور جس وقت میں اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، ان اوقات کی تلاش کرے، اس سے خدا کا قرب بڑھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت طبرانی نے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے مکان کے سامنے سے ایک شخص گزرتا تھا، اور وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعا کو سنتا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ آپ نے مجھے دعوت دی اسلام کی اور میں نے اس پہ لبیک کہا، اور اے اللہ آپ نے مجھے حکم دیا جن کاموں کا اس کی میں نے اطاعت کی، اور اے اللہ یہ تہجد کا وقت ہے تو مجھے بخش دے۔ تو یہ آدمی ان الفاظ سے بڑا متاثر ہوا اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملا اور عرض کیا کہ حضرت یہ جو آپ الفاظ کہتے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، مجھے بھی سکھا دیں۔ تو انہوں نے کہا تم یہ دعا اللہ سے مانگا کرو اور تہجد کے وقت مانگا کرو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کو صبح ہونے تک مؤخر کیا تھا، کہ جب ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو انہوں نے کہا میں صبح کے وقت تمہارے لیے دعا کروں گا، مراد ان کی یہ تھی۔ تو یہ دعا کا ادب ہے۔ ایسے ہی احترام ہے اور ادب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، ادب کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لوگوں کو نفع پہنچانا یہ لوگوں کا ادب ہے، لوگوں کا احترام ہے، اور جب تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو یہ بے ادبی ہے۔ انسان اللہ کو بڑا عزیز ہے اور انسانوں سے اللہ کو بڑی محبت ہے۔ لوگوں کی غلطیاں، لوگوں کے گناہ، لوگوں کے معائب ہم چنتے پھرتے ہیں بغیر اس بات کا لحاظ کیے کہ اس کے پاس جو عیب ہے وہ مجھ میں بھی ہو سکتا ہے، اور پھر میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک اگر بخش دے تو میری رسوائی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے بغیر ضرورت کے لوگوں کے معائب پر نظر نہ کرے اور بغیر وجہ کے کسی پہ تنقید نہ کرے۔ کتنے ہی لوگ ہیں
جو گناہ میں اس وجہ سے پھنس جاتے ہیں کہ انہوں نے اسی گناہ پر کسی کا مذاق اڑایا تھا، پھر یہ بھول جاتا ہے اور اللہ اپنے اس بندے کا بدلہ اس سے لے لیتا ہے۔ اور پھر انسانوں میں بھی مومن، اس کی جان، اس کا مال، بڑی عزت، بہت زیادہ احترام شریعت نے اس کا ثابت رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا اور قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں علم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں، ایک آدمی کو قتل کر دیا جائے اور جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور پھر قاتل کا پتہ نہ چلے؟ اس پوری دنیا کے تمام لوگ اگر ایک مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ کے لیے یہ بڑی آسان بات ہے کہ اللہ ان کی تعداد شمار کیے بغیر اور ان لوگوں کا حساب لگائے بغیر سب کو جہنم میں جھونک دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے قتل پہ ساتوں آسمانوں اور زمین کے رہنے والے بھی اگر جمع ہو جائیں گے تو اس ناحق خون پہ اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا، خدا کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ خون کی حرمت ہے، یہ مومن کے خون کی عزت ہے، اس خون کی عزت ہے جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اب پانی کی طرح بہنے لگا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے متعلق جو خبر دی ہے وہ سب سچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قتل ہو گیا تھا، اور ہوا یہ کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا جوہینہ کی ایک آبادی کی طرف، اور وہاں جہاد شروع ہوا۔ اور وہ ایک آدمی ان میں اتنا دلیر تھا کہ جب وہ آتا تھا لڑنے کے لیے تو سارے مسلمانوں پہ گویا وہ چھا جاتا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے اور ایک اور نوجوان نے اسے گھیر لیا اور ہم دونوں اس پر چھا گئے، تو اس آدمی نے کہا لا الہ الا اللہ، تو وہ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور میں نے قتل کر دیا۔ اور یہ خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ نے فرمایا اسامہ لا الہ الا اللہ کے بعد تم نے جو اسے قتل کیا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو اس نے قتل سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مجھ سے کہا کہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس کی نیت کیا تھی، اور بار بار یہ ارشاد فرماتے رہے کہ اسامہ اب تمہاری ذمہ داری کون لے گا، اب تمہارا ذمہ دار کون ہے، اس قتل کی ذمہ داری کس پہ ہے۔ اتنی مرتبہ یہ کہا کہ مجھے آرزو ہوئی کہ کاش جو کچھ اب تک کی عمر گزری ہے
وہ کچھ نہ ہوتی اور میں آج اسلام لایا ہوتا، آج اسلام کو قبول کیا ہوتا، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے میں نے کہا اللہ کے رسول میں عرض کروں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو لا الہ الا اللہ کہے گا میں بالکل اسے قتل نہیں کروں گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بدایہ میں اس بات کو اور آگے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسامہ میرے بعد، تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے بعد بھی زندگی بھر کسی ایسے آدمی کو قتل نہیں کروں گا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو۔ یہ مومن کا خون ہے صاحب، اللہ نے اس کی عزت برقرار رکھی ہے۔ مومن کی عزت، اس کا ادب اور احترام بہت بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج پہ عمرہ اور عمرے پہ حج کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتا ہے، تو ان تمام اعمال کے باوجود یاد رکھیے اگر اس شخص کی زبان سے اس کے تند اور تیز جملوں سے لوگ محفوظ نہیں ہیں اور وہ بغیر کسی وجہ اور سبب کے لوگوں سے تلخ کلامی کرتا ہے اور لوگوں کی عزتیں مجروح کرتا ہے، تو اس کے یہ سارے اعمال اللہ کے ہاں ایسے ہی پیش ہو جائیں گے جیسے آپ اپنے مہمانوں کے سامنے سالن رکھ دیں، ٹھیک پکا ہوا ہو، گوشت گلا ہوا ہو، سب چیزیں اچھی ہوں اور اس سے تری اتار لی جائے۔ انسانوں کی بے عزتی کرنے سے اعمال کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور یہ شخص ان اعمال سے دنیا میں سکون پھر نہیں پا سکتا، بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے۔ کتنے ہی لوگ بے اطمینانی اور بے سکونی کی کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب نماز پڑھتے ہیں تو اطمینان نہیں ہوتا، روزے رکھتے ہیں تو سکون نہیں ملتا، آخر ہوا کیا ہے؟ ہوا کچھ بھی نہیں بھئی، جو فصل بیجتے رہے ہو اسے کاٹنا بھی تو ہے نا، اور فصل بیجی ہے لوگوں کا دل دکھانے کی، فصل بیجی ہے لوگوں کو تنگ کرنے کی، فصل بیجی ہے لوگوں پر ظلم کرنے کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے دل کا سکون چھین لیا اور اب وہ نہیں ملتا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں خاص طور پر سمجھا دی تھیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ کسی بھی انسان کو بری نگاہ سے نہیں دیکھنا، انسانوں کی عزت برقرار رکھنی۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں اور بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم ان کے ماتحت ہیں، اور وہ لوگ حاضر ہوئے ان کے دروازے پہ اور عرض کیا کہ حضرت ہم اللہ کے دین کے معاملے میں آپ کی مدد کرنے والے ہیں، جو باغی آ گئے ہیں مدینہ منورہ میں اور بغاوت کے لیے آئے ہیں ہم ان سے نپٹ لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ اونچی آواز سے بولے، انہوں نے کہا کہ تم ان سے نپٹ لیتے ہو لیکن لڑائی میں نہیں چاہتا، لیکن لوگوں کا خون میں نہیں چاہتا۔ سب جانتے تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جائے گی،
اگر اس فتنے کو ختم نہ کیا گیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا، اور ایک جگہ آیا ہے تاریخ میں ہی، حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا میرے پاس کسی کو بلاؤ، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو عرض کیا کہ اپنے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، آپ نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا عمر رضی اللہ عنہ کو بلا لوں، فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کو، تو فرمایا نہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ عثمان کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں عثمان کو بلاؤ، اور جب وہ آئے تو آپ نے مجھ سے کہا کہ عائشہ ذرا ہٹ جاؤ یہاں سے رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، اور جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ ہوا تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ان لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا اور میں اس پر صبر کرنے والا ہوں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے تھے وہ جو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کچھ باتیں کہی تھیں وہ شاید اسی دن کے متعلق تھی۔ شہید ہو گئے، لیکن جو لوگ ان کے خلاف اٹھے تھے انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگے۔ اس لیے ہر انسان کا خون عزت کی چیز ہے، احترام کی چیز ہے۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار اپنے پاس سے مجھے عنایت فرمائی، تحفے میں دی، اور مجھ سے کہا کہ اللہ کے راستے میں اس سے جہاد کرنا، لیکن کہیں دیکھو کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس تلوار کو پتھر پر اتنے زور سے مارنا کہ یہ ٹوٹ جائے، اور پھر اپنا ہاتھ روک لینا اور اپنی زبان کو بند کر لینا یہاں تک کہ تمہاری لکھی ہوئی موت تمہیں آ جائے اور یا پھر تمہیں کوئی شہید کر دے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے، اور طبقات ابن سعد میں آیا ہے کہ یہی تلوار لے کر انہوں نے پتھر پر رکھی اور مارا زور سے دوسرا پتھر، اور تلوار توڑ دی، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکم دیا تھا۔ ان ساری چیزوں پر آمادہ کیا چیز کرتی ہے؟ وہ بیجا حرص ہے، وہ تمنائیں ہیں جو غیر محدود ہیں، وہ غصہ ہے جو بے قابو ہے۔ انسان ایسے نہیں بنتا صاحب، بڑی محنت کے بعد یہ ہیرا چمکتا ہے، اور اگر اس ہیرے کی تلاش خراش نہیں ہوگی تو یہ پتھروں کی طرح ہو جائے گا۔ غصے پر قابو کرنا اور قابو پا لینا یہ اصل کمال ہے۔ کوئی انسان تمام عمر ایک نفل نماز نہ پڑھے اور ساری زندگی صدقہ نہ دے نفلی، اس نے اپنا کچھ نہیں گم کیا، اور ایک مرتبہ غصے میں جب وہ ناجائز بولا تو سب کچھ برباد کر دیا۔ آج سے غصے پر قابو پانا شروع کرے، اور 10 سال بعد بھی اپنے غصے پر حقیقی معنی میں وہ قابو پا لے تو سمجھیے بہت کچھ کمایا۔ دین کی جو تصویر اور دین کی جو
ظاہری ہیئت اور صورت ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے یا ہم لوگ پیش کرتے ہیں وہ بس یہی ہے کہ نماز پڑھ لیں، اذان شروع ہوئی اور دکان کے شٹر گر گئے، لوگوں نے دیکھ لیا کہ نماز پڑھی بڑے خشوع و خضوع سے اور رمضان آ گیا، عمرے کے لیے چلے گئے، اور الغرض ساری وہ نیکیاں جنہیں دیکھ کر لوگ نیک تصور کرتے ہیں، ایک آدمی وہ کرتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب غصے میں اور بھڑکانے کے لیے کوئی بات سامنے آئے اور یہ اپنے آپ پر قابو پا لے اور اس غصے کو نافذ نہ کرے اور نہ بھڑکے، یہ ہے اس کا اصل امتحان۔ دین ہماری خواہشات، ہمارے جذبات پورے کرنے کا نام نہیں ہے، دین تو نام ہے انسان بننے کا اور اپنی اخلاقیات کو انسانیت کے اعلیٰ درجے تک پہنچانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت، ایک آدمی آیا اور کپ کپی طاری ہو گئی اس پہ۔ یہ ہے مقام، نبوت کی شہادتیں یہ چیزیں بھی دیتی ہیں۔ کوئی دنیا کا حکمران ہوتا، اسے کیسی خوشی ہوتی کہ میرا روب، دبدبہ، طاقت، غلبہ اتنا ہے کہ لوگ میرے سامنے کھڑے ہونے سے کانپتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بٹھایا اور فرمایا اپنی جان پر رحم کر، ترس کھا اپنی جان پہ، یعنی گھبرا نہیں۔ اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اور پھر ارشاد فرمایا میں اس غریب ماں کا بیٹا ہوں جو تازہ گوشت مکہ مکرمہ میں نہیں خرید سکتی تھی اور جو خشک گوشت بکتا تھا بازار میں، ہم لوگ وہ استعمال کیا کرتے تھے، میری ماں تو اتنی غریب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو کھل جانے کا موقع دیا تاکہ وہ آپ کے سامنے بات کر سکے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کسی بھی عہدے پر فائز ہوں اور کتنا ہی دنیاوی اعتبار سے ہمیں غلبہ اور طاقت حاصل ہو، ہم اپنے سے بظاہر جو چھوٹے ہیں، حقیقی چھوٹا اور بڑا ہونا تو اللہ ہی جانتا ہے اور وہ قیامت میں کھلے گا، مگر ظاہر دنیا کے اعتبار سے جو چھوٹے ہیں، ہم پورا موقع انہیں اس کا فراہم کریں کہ وہ ہمارے سامنے اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنی بات، یہ سب چیزیں رکھ سکے۔ جو روب اللہ نے کسی انسان کو نصیب کیا ہوا ہوتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ جو عزت اللہ دیتا ہے وہ عزت بے داغ ہوتی ہے، اور جو روب انسان اپنے پاس سے جمانے کی کوشش کرتا ہے وہ روب ایک نہ ایک دن ذلت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ رسوائی اس انسان کو اٹھانی پڑتی ہے جو اپنے تئیں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا۔ اس لیے بچے ہزار بار اجتناب کرے لوگوں کی توہین سے، لوگوں پر حقارت کی نظر ڈالنے سے، اور لوگوں کے معائب بیان کرنے سے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ کہ اس سے بچے اپنے آپ پر اچھی نظر ڈالنے سے۔ اس سے بدترین نظر ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جو نظر انسان اپنے اوپر ڈالے اور سمجھے میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں، میں پاک ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، ما زکا منکم، تم میں سے کوئی آدمی کبھی بھی پاک نہ ہوتا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ کی ذات جسے چاہے پاک کرتی ہے
اور وہ ذات جسے چاہے صاف کر دیتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، وگرنہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے کبھی کبھی ایسے چکر میں پھنس جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس اور اپنی شامت اعمال کے باعث اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت اور قدر باقی نہیں رہتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔